اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یوم یقول نادوا شرکائی الذین زعمتم، بلاؤ ان کو جن کا تمہیں زعم تھا کہ یہ ہمارے مددگار ہیں. اسی لیے کوئی مددگار نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، صرف ایک ذات ہے جس کو مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے. حالی نے مسدس حالی لکھی تھی. پہلے لوگوں میں ابھی بھی اس کا ذوق ہے. آج کے نوجوان گانے تو سنتے ہیں، شعر و شاعری سے بھاگتے ہیں، گانے میں تھرکتے ہیں. گانے میں بھی شعر و شاعری ہوتی ہے، میوزک ہوتا ہے، شہوت کی باتیں ہوتی ہیں، اس میں تھرکتے ہیں. اور شاعری کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. پہلے زمانے میں شاعری سے اصلاح ہوئی ہے امت کی. مسدس حالی نے بڑا کام کیا ہے، اقبال کے اشعار نے بڑا کام کیا ہے. اس وقت لوگوں میں پڑھنے کا ذوق تھا. میں کہتا ہوں شکر ہے کہ غالب آج پیدا نہیں ہوئی، ورنہ لوگ پتھر مار مار کے مار دیتے. ایسی باتیں کرتا جو سمجھ میں ہی نہیں آتی. اقبال کا بھی یہی حال ہے. لیکن اس وقت لوگ سمجھنے والے تھے، قدردان لوگ تھے. پوری امت نے سر آنکھوں پہ بٹھایا اقبال کو. مشاعروں میں نہیں جاتے تھے، خود کہتے تھے مشاعروں میں جانے سے لوگوں کے ذوق کا تابع ہونا پڑتا ہے. میں لوگوں کو اپنا تابع یہ بنانا چاہتا ہوں، جو چیز صحیح ہے وہ پہنچانا چاہتا ہوں. لوگوں نے اس کو قبول بھی کیا. بہرحال حالی کہتے ہیں کرے غیر اسی مسدس حالی میں، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. جو ٹھہرائے بیٹا، عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی بیٹا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کافر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر. ستاروں میں کرشمہ مانے کہ ستارہ بھی کچھ کر سکتا ہے تو یہ بھی کافر ہے، شرک ہے. جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو مجوسی آگ پہ سجدہ کرتا ہے اس کو بھی کافر کہتے ہیں. دوبارہ سن لیجئے. جھکے کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر. مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، یہ ایک طنز ہے. مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں. نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں. یہ جو دوسرے والے بھائی ہیں جو ہر وقت تنقید کرتے رہتے ہیں، صحابہ پہ تنقید کرنے کو اپنا دین اور مذہب سمجھتے ہیں، ان کے امام کا رتبہ جو ہے وہ نبی سے بھی بڑا ہوا، علیہ السلام. فلاں امام علیہ السلام، حالانکہ نبی نہیں ہے پھر بھی علیہ السلام، وہ نبی سے ہی بڑا ہوا ہے. اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، فقیروں سے جا جا کے مانگیں دعائیں. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. یہ دوسری جگہ ایک شاعر کہتا ہے کہ خدا فرما چکا قرآن کے اندر، میرے محتاج ہیں پیر و پیمبر. خدا فرما چکا قرآن کے اندر، میرے محتاج ہیں پیر و پیمبر. وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے، جسے تو مانگتا ہے اولیاء سے. اولیاء سے مانگنے کی چیز کیا ہے؟ اللہ کا راستہ. کہ میں اللہ کا راستہ بتا دیجیے، میں بھی اللہ والا بننا چاہتا ہوں. پھر اللہ سے مانگو، ان سے بھی کہہ دو آپ بھی میرے لیے دعا کریں، میں بھی اپنے لیے بھی ہم دعا کریں، اور ان سے بھی دعا کی درخواست کریں. یہ دعا کی درخواست کرنا خود سنت ہے. فرمایا کہ جو دعائیں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہیں، اسرع الاجابہ، سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعاؤں میں سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے بھائی میرے لیے بھی دعا کرنا. وہ جب ہمارے لیے دعا کرے گا اور ہم آپ کے لیے کریں گے تو جلدی قبول ہوگی کہ ہم آپ کے حق میں اور آپ ہمارے حق میں بے گناہ ہیں. یہ ہے، اس لیے دعا کی درخواست تو ضرور کرنی چاہیے. دعا کی درخواست ضرور کریں. اس لیے الحمدللہ انشاءاللہ حاضری کا ارادہ ہے میرا بھی، ہم وہاں جا کے اللہم انی اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، اسألک الشفاعۃ، میں آپ سے شفاعت کی درخواست کرتا ہوں. دعا مانگ سکتے ہیں اس طرح دعا کی درخواست کہ ہم وہاں پہ آپ ہماری شفاعت فرمائی. اور جیسا قرآن کریم میں کہ جن سے گناہ ہو گیا اگر یہ لوگ آپ کے پاس آتے اور اللہ سے خود بھی استغفار کرتے، آپ بھی ان کے لیے استغفار کرتے، تو ضرور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتا.
تو ہمارے اہل علم فرماتے ہیں کہ روضے پہ جا کے بھی یہ بات کہو کہ ہم یا اللہ ہمیں بھی آپ معاف کر دیجئے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار فرما دیجئے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے آپ کے وسیلے سے. یہ چیز کہنی چاہیے. لیکن ڈائریکٹ کسی کوئی ایسی چیز مانگنا جس کا تعلق مدد سے ہے وہ صحیح نہیں. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جھکے غیر کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر. یہ بت جو ہے پتھر کا ہے. اور یہاں بھی کیونکہ دیکھیے جنازے میں نماز جنازہ میں کتنا بھی بڑا بزرگ ہو سب کھڑے کھڑے نماز پڑھتے، کوئی جھک نہیں سکتا. کوئی سجدہ رکوع ہے کہ چلو کسی فلانے کے جنازے میں جائز ہو جائے، کسی کا بھی جنازہ ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا پاس رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ صحابہ آئے قیصر و کسریٰ کے دربار سے دیکھ کے، انہوں نے کہا کہ وہاں تو لوگ ان کو سجدہ کرتے ہیں، قیصر و کسریٰ کو سجدہ کرتے ہیں، آپ زیادہ مستحق ہیں اس کے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو کافر بادشاہ ہیں، آپ اس کے زیادہ، آپ اللہ کے محبوب ہیں. فرمایا سجدہ کسی کو روا نہیں ہے، سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں. اونٹ نے آ کے آپ کو سجدہ کیا، وہ غیر مکلف ہے، جانور ہے. صحابہ نے دیکھ کے فوراً کہا کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی موجود تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت میں شرک سے حفاظت کے لیے اس کو منع کر دیا کہ میرے محبوب کو بھی سجدہ نہ کرو. اور یہاں تک کہ آپ نے انحناء سے بھی منع فرمایا، یوں کر کے جھک کے ملنا، اس سے بھی منع فرمایا تاکہ اس کی حفاظت رہے. آج جھک کے مل رہے ہیں، کل کو یہ سجدہ کریں گے تاکہ اس کی حفاظت رہے. اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے یہ چیز. فرمایا جیسا میں نے کل عرض کیا تھا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے جو شرک کرتا ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ مِنْ، اور اس کے علاوہ جس کی چاہیں گے مغفرت کر دیں گے. اس کے علاوہ جس کی شرک ایسا ہے، ایسا خطرناک ہے. اب کوئی بچہ ہمارے ساتھ جا رہا ہو، دیکھیے ایک مثال ہے، اور وہ ہمارا بچہ ہمارے ساتھ جا رہا ہے، اب کہے کہ اس کے ابا نے اس کو آج چیز نہیں دلائی، تو انکل سے کہے انکل آپ مجھے دوسرے سے آپ مجھے 20 روپے دے دیں، میں چیز لوں گا، میرے ابا کے پاس نہیں ہے. تو ابا کو کیسا لگے گا کہ میرے ہوتے ہوئے غیر سے سوال کر رہا ہے، تو کم از کم میرا تو حالات. اور یہ تو وہ ابا ہے جو مجبور ہے، ہمارا ابا تو وہ ہے جس کے پاس سارے خزانے، اس کو چھوڑ کے غیر سے سوال کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں بہت زیادہ غیرت آتی ہے. اللہ تعالیٰ کو اس میں بہت زیادہ غیرت آتی. لہذا امت مسلمہ وہیں چلی گئی جہاں سے نبی علیہ السلام نے بچانا چاہا تھا کہ نہیں، یہ نہیں، اس سے بھی ہوتا ہے، اس سے بھی ہوتا ہے، یہ تو طریقت الگ ہے، شریعت الگ ہے. رات کو پتہ نہیں کتنی دیر تک قوالی کی آواز آ رہی، قوالی کو ثواب سمجھتے ہیں. بتائیے طبلہ سارنگی ثواب ہو سکتا ہے؟ طبلہ سارنگی اور ساز پہ اور مجلس چل رہی ہے، نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی، پتہ فجر پڑھتے نہیں پڑھتے، اور رات بھر جو یہ پروگرام چلتا رہتا ہے، ایسے پروگرام دیر تک چلتے رہتے. تو جس طرح گانا ناجائز ہے، گانے میں تو گانا سننے والا اس کو گناہ سمجھتا ہے اکثر لوگ کہ بھئی یہ غلط ہے، لیکن قوالی سننے والا گناہ نہیں سمجھتا بلکہ اچھا سمجھتا ہے، ثواب سمجھتا ہے. گناہ کو ذریعہ ثواب سمجھنا اندیشہ کفر ہے. گناہ کو ذریعہ ثواب سمجھنا یہ اندیشہ کفر ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز ہے، حالانکہ یہ تو بری چیز ہے جس کو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. آپ نے فرمایا میں گانے بجانے کے آلات کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہوں. بعثت بکسر المزامیر، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے مزامیر، مزمار کس کو کہتے ہیں؟ گانے بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے مجھے بھیجا ہے. اور آج کے لوگ کہہ رہے ہیں، آج کے لوگ نہیں، یہ صوفیہ پہ الزام ہے کہ صوفیہ تمبورا بجاتے تھے اور ہارمونیم فلاں بجا. بالکل غلط بات ہے، جھوٹ منسوب کیا اہل نفس اور اہل ہوا نے. بھئی آج سے تھوڑا سا آپ پیچھے چلے جائیں، فلاں کے حالات پتہ نہیں چلتے، فلاں کے نہیں پتہ چلتے، تو 700 سال بزرگوں سے پہلے بزرگ پہ الزام لگا دیا. علی میاں ندوی رحم اللہ تعالی ایک محقق عالم ہے، اور انہوں نے کتاب لکھی ہے تاریخ دعوت و عظیمت. اس میں بزرگوں کا تذکرہ بہت ہی محققانہ انداز میں ہے، اور اس میں فرماتے ہیں کہ حضرت سلطان نظام الدین اولیاء رحم اللہ تعالی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحم اللہ تعالی کے اشعار سنے جاتے تھے، مجلس میں اشعار سنے جاتے تھے، اور اس میں بعض وقت کورس کے انداز میں لوگ شعر پڑھتے تھے. 3 آدمی کھڑا کر دیا، ذرا دور تک آواز جاتی. اب دیکھ کئی لوگ کھڑے ہو جائیں، جیسے اجتماع میں تکبیر کہنے والے کئی کھڑے ہوتے، دور تک آواز جاتی. اس طرح وہ
زور سے پڑھتے تھے اور 3-4 آدمی مل کے کورس کے انداز میں پڑھتے تھے. اور جس شعر پر حلیم ندوی کا میں نے خود پڑھا، جس شعر پر حضرت کو زیادہ وجد آتا تھا، مزہ آتا تھا، اسی کا نام حال ہے. یہ آج کل کا حال کیا ہے کے بارے میں حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حال تیرا جال ہے، مقصود تیرا مال ہے، کیا خوب تیری چال ہے، لاکھوں کو اندھا کر دیا. ایسا حال آیا لوٹتے پھوٹتے لیڈیز ڈپارٹ میں چلے گئے. یہ حال آتا ہے تو یہی ہوتا ہے، یہی تماشا ہوتا ہے. تو جس شعر پر حضرت سلطان نظام الدین اولیاء رحم اللہ تعالیٰ کو حال آتا تھا، یعنی شعر پہ وجد آتا تھا، بار بار پڑھا. ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا 1 گھنٹے تک ایک شعر پڑھوا ہے، یہ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے، پڑھو بس یہی شعر پڑھتے رہو، بس پڑھتے رہو. محفل بھی عجیب ہو گئی تھی، عجیب ہو گئی. اسی کو حال کہتے ہیں، اسی کو حال کہتے ہیں. تو جو جس شعر پر سلطان جی رحم اللہ تعالیٰ کو حال آتا تھا، وہ شعر دوسرے دن زباں زد خاص و عام ہوتا تھا. یہ سبزی والے، یہ دکان والے وہ شعر پڑھ رہے ہوتے، رات کیا شعر تھا، اتنا ذوق بھی ہوتا تھا. اور یہ تھا، یہ محفل سما تھی جس کو آج لوگوں نے طبلہ سارنگی اور بالکل الگ کر دیا، بالکل الگ کر دیا. ہمارے سے کسی نے کہا کہ آج قوالی ہو رہی ہے، آپ آئیے گا. بہت جوانی کی بات. قوالی کہاں ہو رہی ہے؟ گلی میں ہو رہی. تو گلی میں کیوں کر رہے ہو؟ مسجد میں کرو لا کے. توبہ توبہ، مسجد میں کیسے کریں طبلہ سارنگی؟ فرمایا جو مسجد میں ناجائز ہے تو گلی میں کیسے جائز ہو جائے؟ جب ایک چیز ناجائز ہے تو ناجائز ہے. اللہ تعالی امت مسلمہ ہم سب کو فہم سلیم، قلب سلیم، عقل سلیم عطا فرمائے. الحمدللہ.